اچھا جی، تسی یہ دسو کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر نیگیٹو پہلو میں سے بھی پازیٹو پہلو نکال لوں. مثال دیتا ہوں آپ کو، گپ شپ لگا رہے ہیں ایزی. مثال دیتا ہوں، مثلا یہ میں تربوز کھا رہا ہوں نا، یہ اتنا میٹھا نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، اتنا میٹھا نہیں ہے. تو میں خوش ہو رہا ہوں کہ اتنا میٹھا نہیں ہے، کیونکہ میں شوگر کا مریض ہوں. مینو ایڈا میٹھا چاہیے ہی نہیں، بس مجھے ٹھنڈے ہونے کا اور مزہ آ رہا ہے، ہلکا سا میٹھا ہے. تو لیکن مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ زیادہ میٹھا نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ہوتا ہے نیگیٹو میں سے پازیٹو پہلو نکالنا. نیگیٹو میں سے پازیٹو پہلو نکالنا. ویسے میں نے نا بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، لکڑی کی ٹانگ. اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے نیگیٹو میں سے پازیٹو پہلو نکالنا. اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی ہے کسی حادثے کی وجہ سے، وہ لکڑی کی ٹانگ ایک لگا لیتا ہے اور پھر وہ دوستوں کو لکڑی کے ٹانگ کے فائدے بتاتا ہے. ہے نا مزے کی بات؟ کہتا ہے دیکھو یار، میرے پاس لکڑی کی ٹانگ ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں. انہوں نے دوستوں نے کہا جی کیا فائدے ہیں؟ کہتا ہے میں ایسے گلی میں سے جا رہا ہوتا ہوں، میرے پیچھے کتا لگتا ہے نا، تو میں لکڑی کی ٹانگ آگے کر لیتا ہوں، وہ ایسے پکڑ لیتا ہے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. پھر کہتا ہے دوسرا فائدہ بتاؤں آپ کو. کہتا ہے جب میں رات کو آتا ہوں، میں سونے لگتا ہوں تو مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میں اس کو پیچ کس سے کھول کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں تو مزے سے سو جاتا ہوں. میری لکڑی کی ٹانگ پہ کوئی زخم نہیں ہوتا، کوئی درد نہیں ہوتا. تو یہ نہیں کہ وہ پازیٹو پہلو نکالتا ہے. سر یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. آپ جو ہے پریشان ہوتے رہیں. اب ایک میں اور پازیٹو پہلو نکالتا ہوں جو لوگ نہیں نکالتے ویسے. مثلا میں کہتا ہوں میں بھائی 65 سال کا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اپنی بڑی ایکٹیو لائف گزاری ہے، بڑی مزے کی گزاری ہے. اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، اچھا وکیل رہا ہوں، سپریم کورٹ کا سینئر ترین وکیل ہوں، بہت پیسے کماتا ہوں، بڑے سے گھر میں رہتا ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں میرے پاس. اب اگر میں مر بھی جاؤں تو 65 سال تو میں نے گزار لیے نا، تو بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مر جاؤں تو مر جاؤں، نو وری. تو آپ بتائیں کہ آپ نیگیٹو میں سے پازیٹو پہلو کیسے نکالتے ہیں؟ اچھا جی، آپ تھوڑی سی سیاسی باتیں کر لیتے ہیں. ایک انگریز ہے امریکہ کا، آج اس کا بڑا وہ انٹرویو چلا رہے ہیں. وہ پہلے اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا. کہتا نہیں جی غزہ والوں نے غنڈہ گردی کی ہے، انہوں نے پہلے حملہ کیا ہے اور یہ وہ. کہتا ہے سال پہلے میں نے بڑی اسرائیل کی حمایت کی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، آتنکواد ہے، یہ وہ. کہتا ہے لیکن اب نہیں. اب میں جو حالات دیکھ رہا ہوں، دوائیاں نہیں پہنچنے دے رہے غزہ میں، غزہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے سارا شہر، ہسپتالوں پہ بمباری کی ہے، اور اب باقاعدہ 100 کے قریب روزانہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں. کہتا ہے اب میں ان کی حمایت نہیں کر سکتا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں غلط ہوں. اور اس نے توبہ کی ہے اور اس نے کہا جی کہ آئندہ میں اسرائیل کی حمایت نہیں کروں گا. ویسے سر جی کتنے دکھ کی بات ہے، اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں. 1.5 سال ہو گیا ہے. اسرائیل ایٹم بم والی قوت ہے، بڑی پاور ہے،
اس کے پاس سب کچھ ہے، امریکہ ہے، اور ان نہتے فلسطینیوں کو جن کو پہلے ہی 3 جگہ پہ تقسیم کر دیا گیا ہے، ان کی حمایت کے لیے کوئی دنیا میں کوئی بندہ نہیں بول رہا۔ عملی طور پہ بول رہے ہیں، انڈیویجول بول رہے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکال رہے ہیں، وہ تو کئی یہودی بھی نکال رہے ہیں، عیسائی بھی نکال رہے ہیں، مسلمان بھی نکال رہے ہیں، سوائے عرب کنٹریز کے باقی پوری دنیا میں نکل رہے ہیں۔ تو لیکن ان کو 1.5 سال سے کسی نے بچایا نہیں۔ اب بچوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں بچائیں، اور وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں یہ دن دیکھنا تھا۔ تو سر پھر کیا فائدہ اقوام متحدہ کا؟ اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کے اجلاس ہوتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات۔ ہیومن رائٹس یہ ہیومن رائٹس نہیں ہے کہ وہ مرغیوں اور کبوتروں کی طرح مر رہے ہیں، ان کا کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، کوئی بچوں کی چیخ و پکار نہیں جا رہی، کوئی ظلم کی کو تنقید کرنے والا، مذمت کرنے والا نہیں ہے۔ کھڑا ہو نا، یہ چین ہی چلا جائے کہ میں دیکھتا ہوں کون ادھر حملہ کرتا ہے، بھائی میں اسرائیل تیرے اوپر حملہ کر دوں گا، تیرے جہاز تباہ کر دوں گا۔ ایران یہ کہہ دے۔ عملی طور پہ کسی مسلمان ملک نے بھی اور غیر مسلم ملک نے بھی اسرائیل کا ہاتھ ایسے نہیں روکا، جیسے وہ کہتے ہیں نا برائی کو آپ پہلے ہاتھ سے روکیں۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے، ٹھیک ہے نا، پہلے لیکن ہاتھ سے روکیں۔ تو ہاتھ سے ان کو روکنے والے ہیں نا سارے عرب ملک جو اس کے خطے میں ہیں، وہ کہتے ہیں اسرائیل کل سے حملے بند کرو ورنہ ہمارا تمہارا بائیکاٹ ہے مکمل، اپنے سفیر واپس لو۔ لیکن نہیں سر جی، ہم ان کی اخلاقی امداد تو کر رہے ہیں، اخلاقی امداد کر رہے ہیں بالکل، لیکن عملی طور پہ اسرائیل کا ہاتھ کسی نے نہیں پکڑا کہ بس کر دو بھائی۔ بڑا دیکھیں، میں بڑا ہیپی موڈ میں بیٹھا تھا تو یہ اسرائیل کا آ گیا میرے ذہن میں، تو اب میں بھی ایسے غمگین ہو گیا ہوں۔ حالانکہ میرا دل تھا کہ میں آج ایسے آپ سے نا ہلکی پھلکی گپ لگاؤں، لیکن میں نے اسی انگریز کا انٹرویو دیکھ لی ہے جو کہہ رہا ہے کہ اب میں اسرائیل کی حمایت نہیں کر سکتا۔ بہت افسوس ہے سر، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے عملی طور پہ سر جی یہ باتیں ہیں، انہوں نے اپنے اسلحے بیچنے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے، ہیومن رائٹس کے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یقین کرو جب جنگ لگتی ہے نا تو وہی آواز آتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ہوتا ہے۔ چاہے رشیا اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے، اتنا سا یوکرین ہے، اتنا بڑا رشیا ہے، اتنے سے فلسطینی ہیں اور اتنا بڑا اسرائیل ہے، مال و مال۔ اب انڈیا نے جو پاکستان پہ حملہ کیا ہے، ہم نے تو جواب دی ہے نا، الحمدللہ کامیاب ہو گئے، لیکن انڈیا نے تو اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم جناب میں جاؤں گا اور پاکستان معافی مانگ لے گا، جیسے عمران خان کی بہن نے کہا ہے مودی آئے گا ان کو تھپڑ مارے گا اور یہ آگے سے چپ کر کے برداشت کر لیں گے۔ یہی کہا ہے نا علیمہ نے، یا پی ٹی آئی والوں کا یہی موقف ہے، لیکن وہ الحمدللہ ہم نے ایسا کرارا جواب دیا کہ وہ سمجھ گئے۔ لیکن سر جی یہ ظلم جو ہے نا، اس کے لیے آواز ہم اور کیا بلند کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ عربی ملک کیسے باہر آئیں، مسلمان ملک کیسے باہر آئیں، نان مسلمان ملک کیسے عملی طور پہ اسرائیل کو منع کریں کہ بھائی رک جا۔ دل سے کوئی نہیں چاہ رہا، دل سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے بچا لیا تو پتہ نہیں شاید کل ہماری باری آئے۔ اسی طرح افغانستان تباہ ہوا ہے، کوئی مسلمان ملک آگے نہیں آیا۔ شام تباہ ہوا ہے، کوئی ملک آگے نہیں آیا۔ ایجپٹ تباہ ہوا ہے، کوئی ملک آگے نہیں آیا۔ عراق تباہ ہوا ہے، کوئی ملک آگے نہیں آیا۔
जब से दुनिया बनी है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं देख रहा हूँ, मुझे बाज़ औक़ात ना बड़ा वो अफसोस होता है, मसलन कोई हमारे कबूतर मर जाएं, हमें अफसोस होता है ना। और अभी कुर्बानी आ रही है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नहीं ना भी पता कि ये कुर्बानी हम पे वाजिब है और हमने ये करनी है। वो बेचारे 2 दिन बकरों के साथ और गाय के साथ खेलते हैं, तो जब देखते हैं कि उनकी छुरी फिर रही है तो वो रोने लग जाते हैं। आपके घरों में भी ऐसे हुआ ना, ये कुदरती बात है। तो लेकिन मैंने जब जंगल का कानून देखा ना, मैंने कहा जंगल का कानून तो फिर अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह नहीं बनाया ना। जंगल के कानून अमेरिका बरतानिया ने तो नहीं बनाया कि जनाब एक शेर आता है और वो एक हिरन को जाके पकड़ के खा लेता है, या उसके बच्चे को पकड़ लेता है। एक वो उकाब आता है, वो खरगोश को पकड़ के खा लेता है। खरगोश के बच्चे बेचारे भूखे मर जाते हैं गार के अंदर। तो ये क्या कानून है, ये समझ नहीं आती मुझे कि वहाँ पे जंगल के कानून में मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। और मैं जब देखता हूँ ना टीवी पे ऐसे शेर जी गाय के पीछे भाग रहा है, नील गाय के पीछे, ये हिरण के पीछे, तो मैं शेर को गाली देता हूँ कि शेर जलील, तुम घास नहीं खा सकते? हाथी अगर घास खा सकता है तो तुम नहीं घास खा सकते? इसी तरह ये बिल्ली जब कबूतर को खाती है तो मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन वही हम भी चीज़ों को खा रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि जंगल का कानून जो कुदरत का कानून है, वहाँ मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए था। जैसे मैं कह रहा हूँ कि शेर से बड़ा हाथी होता है ना, हाथी घास खाता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन शेर चीर फाड़ लेता है। तो ये क्या है? इधर से ही निकला है सर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मुझे इस फलसफे का बताएं कि जंगल में कुदरत का कानून है, वहाँ आपको क्यों ये लग रहा होता है कि यार, बल्कि मैं देख रहा होता हूँ एक चिड़िया के बच्चे पड़े होते हैं घोंसले में ना, एक सांप जाता है जाके खा लेता है। अपने बच्चे कोई नहीं खाता। एक कौवा आता है, वो बुलबुल के बच्चे खा लेता है। मुझे बड़ा दुख होता है। ये क्या है, आप समझाएं मुझे। कुदरत, फिर कुदरत ऐसे चाहती है कि आप ये ऐसे सारे काम करें, जिसके पास ताकत आ जाए वो बेशक जो मर्जी करे। ये सर जी बड़े गहरे फलसफे में मैं जा रहा हूँ, मैं माजरत खा हूँ, आपको भी मैं उलझा रहा हूँ। तो बहरहाल ये बातें थीं जो मैंने कर दी हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में सर जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।